معزز سامعین و ناظرین، سورۃ الفاتحہ کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی ترتیب تلاوت کے اعتبار سے پہلی سورت ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے قرآن پاک کی 5ویں سورت ہے۔ یہ سورہ یا تو مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی یا مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی یا مکہ میں بھی نازل ہوئی اور مدینہ المنورہ میں بھی نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ وہ مقدس سورت ہے جس سے قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے، اس مقدس صحیفے کا آغاز ہوتا ہے جس نے تاریخ انسانی کا رخ موڑ دیا، جس نے قلب و نظر میں ایک انقلاب پیدا کر دیا اور جس نے روح انسانی کو ایک نئی زندگی اور تازگی بخشی۔ سورہ فاتحہ کو اللہ رب العالمین نے بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تورات اور انجیل میں اس صورت کی مثل کوئی صورت نازل نہیں ہوئی، اور ایک حدیث پاک میں ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے میرے لیے 2 نور نازل کیے، 2 نور مجھے عطا کیے۔ ایک نور سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، اور یہ وہ صورت ہے جس سے ہر مرض سے شفا حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس صورت کو پڑھ کر کسی مریض کے اوپر دم کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا یابی عطا فرما دیتا ہے، اس لیے اس کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ صورت ہے کہ 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگے اللہ رب العالمین بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ وہ صورت ہے کہ جو اللہ رب العالمین اور بندوں کے درمیان مشترک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کیا ہے، میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہاں سے لے کر آخر تک ولا الضالین تک جب بندہ کہتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ خاص میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ چیز ہے جس کا وہ مجھ سے سوال کرتا ہے، یعنی جو کچھ بھی مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو وہ عطا فرما دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ یہ اللہ اور بندوں کے درمیان مشترک صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے فرمایا۔ الحمدللہ رب العالمین میں اللہ تعالیٰ نے حمد کا عنوان دیا ہے اپنی خوبیوں اور کمالات کا اعتراف کرنے کے لیے، کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، یعنی اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو عدم سے وجود میں لائے اور پھر اس کی زندگی کی تمام ضروریات اور تمام فیسلٹیز اس کو مہیا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہی وہ واحد ذات ہے جو پورے عالمین کو، پوری کائنات کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے اور پوری کائنات کی ضروریات زندگی کی تمام چیزیں ان کو مہیا کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت یہ بیان فرمائی الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد فرمایا الرحمن الرحیم، کہ بڑا ہی مہربان ہے اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو رحم و کرم ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، ورحمتی وسعت کل شیء، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میری رحمت تمام چیزوں پر وسیع ہے۔ اور ایک حدیث قدسی میں ہے آپ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ورحمتی غلبت علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، میرا جو غضب ہے وہ اس حد تک نہیں ہے جس حد تک میری رحمت وسیع ہے۔ تو اللہ رب العالمین مہربان بھی ہے، رحم و کرم فرمانے والا بھی ہے۔ مالک یوم الدین، یوم آخرت کا مالک ہے۔ تمام جو یوم آخرت کے فیصلے ہوں گے اور یوم آخرت کا جو قیام ہوگا وہ اللہ رب العالمین خود فرمائے گا، اور یوم آخرت کے تمام فیصلے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہی کرے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پر طریقہ بتایا گیا کہ تم نے میری بندگی اور میری بارگاہ میں استعانت کس طرح سے کرنی ہے۔